آج 10 رمضان جمعرات کے دن اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ 10 منٹ میں کامیابی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ بڑی سے بڑی پریشانیاں فوری ختم، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ آج رمضان کی 10 تاریخ ہے۔ آج رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، رحمت کا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ ابھی تک رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے، رحمت کے عشرے میں اپنی جولی کو رحمتوں سے نہ بھر سکا، تو اس کے پاس آخری موقع ہے۔ 10 رمضان جمعرات کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، کاروبار ہیں، سفر پر ہیں، حتیٰ کہ کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، 10 رمضان جمعرات کے دن اس وظیفے کو کسی صورت میں چھوڑنا۔ اس دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ کسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھے گا، تو آج 10 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ لا علاج بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی، بڑے ڈاکٹرز کو چیک کرا لیا، دم تعویذ داغے کچھ بھی کرانے کے باوجود بھی بیماری جان نہیں چھوڑ رہی، تو آج 10 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی بیماری پیشاب کے ذریعے سایہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے، بیکاری ہے، جس کے گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، آپ کئی سالوں سے محنت و مشقت کر رہے ہیں، بڑے بڑے تسبیحات اعمال کر کے بھی دیکھ لیے، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج رمضان کی دوسری جمعرات اور 10واں روزہ ہے۔ آپ صرف ایک بار اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن اللہ الصمد کو پڑھنے سے رب کی ذات اپنی بے نیازی کے معجزات دکھائے گی، اپنی بے نیازی سے مالا مال فرمائے گی۔ رب کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتی ہے، جب کسی بندے سے راضی ہو جاتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ والو، رمضان المبارک اتنی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ رب کریم نے اس مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم کیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش کا عشرہ، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ اور اللہ والو، آج رحمت کا عشرہ اختتام ہو جائے گا، آج رحمت کا عشرہ الوداع ہو رہا ہے۔ آج ابھی بھی موقع ہے، آخری وقت ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ختم ہو جائے گا، بخشش کا عشرہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو، خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج 10 رمضان جمعرات کے دن آخری قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا۔ اگر کوئی بندہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو 10 رمضان جمعرات کی قدر کر لو۔ یہ رمضان کی دوسری جمعرات ہے۔ آج یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج رحمت کا عشرہ ختم ہو جائے گا، صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے، رب کے نام کا عمل ہے۔ آپ ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی لاچاری سے، مجبوری سے، بے بسی سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 10 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار کر کے دیکھیے گا۔ اللہ والو، یہ عمل آج تک جس نے پڑھا، رب کریم نے رمضان کا دوسرا شروع ہونے سے پہلے، رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہونے سے پہلے تقدیر بدل جائے گی۔ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی راتوں، مہینوں، دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، فوراً مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، فوراً بگڑے کام سنور جائیں گے، فوراً دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ 10 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 10 رمضان جمعرات کا دن آ جائے تو یہ یاد رکھیے گا کہ آج رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے،
رمضان کا دوسرا عشرہ بخشش کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ آج یہ 2 عشرے مل جائیں گے، یہ اتنی قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ الصمد پڑھتے ہی رب کی ذات بڑی سے بڑی حاجات کو، بڑی سے بڑی خواہشات کو غیب سے پورا فرما دے گی۔ توجہ کیجئے گا، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 10 رمضان جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ فرشتے آپ کے قدموں میں خوشیاں لے کر آ جائیں گے۔ آپ جس نوکری کے لیے، جس مقصد کے لیے، کس حاجت کے لیے کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، وہ مقصد، وہ حاجت، وہ خواہشیں خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ ہے کوئی رب کریم کے معجزات کو دیکھنے والا، ہے کوئی کھلی آنکھوں سے رب کی رحمتوں و برکتوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج رمضان کے 10ویں روزے جمعرات کا دن ہے، رحمت کا عشرہ جا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک رحمت کے عشرے میں، رمضان کے پہلے 10 دنوں میں رب کو منا نہ سکے، رب سے اپنی حاجات پوری کرا نہ سکے، اپنی خواہشات کو پوری کرا نہ سکے، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 10 رمضان جمعرات کے دن صرف 11 بار پڑھ لینا۔ اگر 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں ہٹا لی جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ 10 رمضان جمعرات کے دن، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ اگر آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارنا چاہتے ہیں تو آج اس موقع کو ضائع کیجیے، اور اگر آپ تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج وقت ہے، آج مانگنے کی گھڑیاں ہیں، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ پہلا عشرہ دوسرے عشرے سے مل جائے گا۔ آج رمضان کی دوسری جمعرات ہے، 10 رمضان کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات جولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ آج رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ یعنی 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ آج کوئی بندہ 1 نیکی کرتا ہے تو 70 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی برکتوں کو، رحمتوں کو لوٹنا چاہتے ہو تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ نکال کر 10 رمضان جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ چاہے صبح سحری کے وقت پڑھ لو، نماز فجر کے بعد پڑھ لو، سحر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب، عشاء، رات تراویح 9، 10، 11 بج جائیں، وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، کیونکہ آج رحمت کے عشرے کا آخری دن ہے، آج آخری موقع ہے۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 10 رمضان جمعرات کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آج 10 رمضان رحمت کا عشرہ الوداع ہو رہا ہے، میں خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کس کی آمین، کس اللہ والے کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے، ہم سب کی حاجات پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ مولا کریم، آج تیری رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ جو لوگ ابھی بھی لاچار، مجبور، بے بس ہیں، جو لوگ ابھی بھی لاپرواہی میں موجود ہیں،
مولا تیرے حبیب کی امت ہیں تو دلوں کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، مولا بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ فوری طور پر آپ نے اب باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب 10 رمضان جمعرات کے دن کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ آج رحمت کا عشرہ الوداع ہو رہا ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کا کوئی حصہ چھٹ گیا، وظیفے کی کوئی خاص بات مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 10 رمضان جمعرات کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آج 1 منٹ کا وظیفہ پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کا رزق، پورے سال کی دولت لے کر آئے گا۔ توجہ کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، کوئی بے روزگاری، بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے رب کریم سے مانگ لو، کیونکہ آج رمضان کا پہلا عشرہ، رحمت کا عشرہ ختم ہونے سے پہلے آپ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ رمضان کا پہلا عشرہ آخری موقع دے رہا ہے، آخری وقت ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی مل نہیں سکتا۔ آج آپ کے دل میں آنے والی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ نہ کہنا کہ کاش میں نے لاکھوں کروڑوں مانگے ہوتے۔ آج جتنا کھل ڈل کر مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ، رب کے خزانے کھل چکے ہیں۔ رحمت کا عشرہ آخری موقع دے رہا ہے کوئی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو 10 رمضان جمعرات کے دن اپنی مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آنکھوں کو بند کیے ہوئے توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک ایسے نام کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے۔ اور آج 10 رمضان جمعرات کا دن ہے، پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، آخری موقع ہے، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہی جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہوتا، گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ اور آج رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے سے پہلے یا ذل جلال والاکرام پڑھنے والے پر رب کی رحمت اپنی جلال میں آ جائے گی۔ رب فرماتا ہے جب رب کی رحمت جلال میں آ جائے تو مانگنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگ لے تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دیتی ہے۔ آج 10 رمضان پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، یا ذل جلال والاکرام پڑھ لینا اگر رب کی رحمتوں سے جولیاں بھرنی ہے، اگر آپ نظر رحمت چاہتے ہیں۔ آج رب کریم کے ایک نام یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام،
یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جمعرات تو بہت سی آئیں گی، رمضان ابھی باقی ہے، لیکن 10 رمضان جمعرات کا دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج جمعرات کا دن بھی ہے، آج رحمت کا عشرہ ختم بھی ہو رہا ہے، آج اتنا قبولیت کا دن ہے کہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران ہی غیبی فرشتہ آ جائے گا۔ آپ 11 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ، آج مقدر والا ہے وہ بندہ جو رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے سے پہلے جمعرات کے دن یا ذل جلالی والاکرام کا یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ رب کعبہ کی قسم، یا ذل جلالی والاکرام رب کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو 11 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 11 حاجات کو، 11 خواہشات کو، 11 مقاصد کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات پوری ہو کر رہیں گی۔ 10 رمضان جمعرات کے دن بتائے گئے طریقے سے 11 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا نیکیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، جسے پڑھنے والا آج تک بے اولاد نہیں رہا، بے روزگار نہیں رہا، جس گھر میں فاقے تنگ دستیاں، جس گھر میں پریشانیاں، جس کا مقدر بند ہو چکا ہے، جس کے سارے در بند ہو چکے ہیں، جو تنگ آ چکا ہے در در کی ٹھوکروں سے، آج 10 رمضان جمعرات کے دن صرف ایک قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن 10 رمضان جمعرات کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے میں آپ کو صرف 1 منٹ لگے گا، اور اگر آپ 1 منٹ کے اس وظیفے سے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1 بار ہو گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 2 بار ہو گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص رمضان کے مہینے میں اتنی فضیلت و برکت ہے کہ 1 بار پڑھنے سے قرآن کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں 1 نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح آج رمضان کے مہینے میں 10 رمضان جمعرات کے دن 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 70 قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ اللہ والو توجہ کیجئے گا، 70 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ آج رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا عمل بتا دیا جو سینے کا راز ہے، جس سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا چکے۔ آج اپنی تمام سننے اور جاننے والوں کے حوالے کر دیا، یہ 10 رمضان جمعرات کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 10 رمضان آج رحمت کا عشرہ ختم ہو جائے گا، آج جمعرات کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو یقین کامل اور توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے سے رب راضی ہوتا ہے، رب وحدانیت کے ذکر کو پسند کرتا ہے، رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، رب جہاں شرک کرنے والے کو جہنم میں بھیجتا ہے، وہاں وحدانیت کے ذکر کرنے والے کو جنتی بنا دیتا ہے، وہاں رب کا
ایک ہونا ماننے والے کو رب کریم رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج آپ کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، چاہے وہ رزق کی ہیں، چاہے وہ دولت کی ہے، کسی بھی طرح کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں تو 10 رمضان جمعرات کے دن آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران توجہ، دھیان، یقین کامل سے آپ رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، جیسا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیے گا، کیونکہ آج آپ مانگ رہے ہوں گے، فرشتے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتے چلے جائیں گے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران توجہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے، آپ کا دل ہلکا ہو گیا، جسم لرز گیا، آنکھیں نم ہو گئیں، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو گئی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ رب کی بے نیاسی سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج یہ 3 اعمال شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے والا جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی۔ آج بزرگوں کا وہ عمل بتایا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج توجہ کے ساتھ شروع سے اینڈ تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی ہے کہ آپ نے وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی نہ ہو سکے۔ اور آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی پوری کوشش کرنا، کیونکہ آج 10 رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ جمعرات کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی، بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اب آپ رب کو راضی کر چکے ہیں، رب کو منا چکے ہیں۔ اب اللہ الصمد پڑھنے سے رب کی ذات اپنی بے نیاسی سے مالا مال فرما دے گی۔ رب کی ذات اپنی بے نیاسی سے رزق اور دولت کو خزانے لوٹا دے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج 1 لاکھ مانگو گے 70 لاکھ دیا جائے گا۔ آج جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ وہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں، محتاجیاں برداشت کر رہے ہیں، آج 10 رمضان جمعرات کے دن اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنی حاجات کو دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ 3 اعمال پڑھتے دوران جس حاجت کو ذہن میں رکھو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس لیے ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ مانگنا۔ آج مانگنے والا جو مانگے گا، جتنا مانگے گا مل کے رہے گا۔ ہو سکے تو ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ کہ آج رب کریم سے کیا کیا چاہتے ہو، کون کون سی حاجت پوری کرانی ہے۔ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب فوری طور پر آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج اس وظیفے کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ ویسے بھی آج رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا، آج دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ یہ جمعرات کا دن یہ ہاتھ سے جانے مت دینا۔ رمضان کی دوسری جمعرات ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ گزر چکا۔ یہ موقع، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ سجدے کی حالت میں رب کے قریب جا کر لاڈ کر کے، ضد کر کے مانگا جائے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ لاڈ کر کے مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے، ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔